اچھا نماز ومازیں پڑھتے تھے بروس وین صاحب؟ بات تو سنیں میری. ہوں، میں میں سنائیں. غالب کمال کو بھی سنتا ہوں، ہوں اور حارث جو ہے نا، حارث سلطان، ہوں ان سے بھی میں بات کرتا رہتا ہوں. ہوں. تو میں ان سے بھی ابھی سوال بھی کرتا رہتا مسلمان ہے ہوں. سب کچھ سن کے بھی؟ دیکھیں پھر اب ہم سیف سائڈ پہ کھیلتے ہیں. ہیں سیف سائڈ پہ کھیلتے ہیں ہم. دیکھیں یہ نہ ہو کہ ہم مطلب کہ خود کو اناؤنس کر دیں اس سائڈ پہ، ایگنوسٹک یہاں پہ رہتی ہے سائڈ پہ، تو آگے چلے تو آگے جا کے ہمارا پوپٹ ہو جائے. تو ہم سیف سائڈ پہ کھیلتے ہیں. ہمارا یعنی کریج کہ نہیں ہے. آپ تو پھر یعنی اسی آپ کہنا چاہ رہے ہیں سر مائک اپنا مائک بند کریں سر. سر آپ کی تار ہل گئی ہے مائکرو فون کی. یہ میرے کو پرانا ٹی وی کی یاد آ گئی، جب اس میں کیبل یا وہ یہ نہیں آتا تھا، کنیکشن ڈھنگ سے نہیں آتا، تو ایسی آواز کرتا تھا وہ ریڈیو تو میں بھائی بھی. یہ سیف سائڈ کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ دو کشتیوں میں سوار ہیں، یعنی کہ آپ یا تو آپ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں جیسا کہ اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ بولو. یہ کچھ تو گیم ڈالنے والے آگے، کیونکہ ہاں میرے کو لگ رہا ہے کچھ تو بھی گیم ڈالیں گے، ایتھیزم کا گیم کچھ ڈالیں گے. بھائی بات یہ ہے نا، جس چینل سے آ رہے ہیں وہاں پہ آنے کے بعد یہ گیم نہ ڈالیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ 2 نمبری کیوں ہے. جی بیچ بروس کی صاحب. جی اب میں بیچ کی بات کر چیز کیوں ہے؟ سکتا ہوں. جی سر، بیچ کی چیز کیوں ہے؟ دیکھیں ہمیں نا مطلب کہ میں اور میرا دوست ہے، تقریباً مولویوں کے خلاف ہی ہیں. آل یعنی اگینسٹ. مولویوں کے خلاف ہونا اسلام چھوڑنا نہیں ہوتا؟ نہیں، اسلام میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں تو مطلب کہ پھر اس وہ کا مطلب اگر ایک کوتاہی بھی ہے اسلام میں تو وہ آپ اسلام سے باہر آ جائیں نا. بہت ساری ہیں تو یہ تو بہت ہی گیمز خراب ہو گئی. ہاں وہ تو ہے، لیکن بات سنیں، وہ ہوں. میں بھی ابھی میرا دوست بھی ہے، ہم ذرا نا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، تو ہم سیف سائڈ پہ رہتے ہیں. بھائی کیا پتا. نہیں، سیف سائڈ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. یا تو نہیں، یو آر اس میں ان یا یو آر ایکچولی ایڈم صاحب دو پہلو ہے. آؤٹ. ایک سیف سائڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتے دار گھر والوں سے آپ بچنے کی، ارے یار ان کو میوٹ کرتا ہوں. ایک سیف سائڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کا ڈر ہے، دوستوں کا ڈر ہے، محلوں کا ڈر ہے، تو سیف سائڈ میں آپ بتا نہیں رہے، بٹ آپ ایکچولی ایکس مسلم ہو گئے. ایک سیف سائڈ یہ ہوتا ہے کہ یعنی 99% تو معلوم ہے کہ اسلام غلط ہے، لیکن 1% وہ کہ ہو سکتا ہے اللہ ہے، جنت جہنم، تو آپ ٹوٹلی اس کا انکار نہیں کر رہے، تاکہ اگر اللہ رہے بھی تو پھر وہ جہنم نہ ملے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے والے سیف سائڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سمجھ رہے جی ہیں ایڈم صاحب؟ میں آپ نے جو مطلب کہ دوسری سائڈ کہا نا، کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا بھئی آگے کچھ ہوا، تو ہم جیسا کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ منکر اور مشرک ہمیشہ رہیں گے، چلے ہم ہمیشہ سے بچ جائیں گے. آن دا سیف سائڈ نہیں میرا بچو. میرا کیسے اسلام بچیں گے؟ سے نا، دیکھیں ابھی کچھ چیزیں ہیں، ہم جو چیزیں کلیئر کرتے جا رہے ہیں ان میں ہمیں ہمارے نا کوشچن کے آنسر ملتے جا رہے ہیں. کئی چیزوں پہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اسلام نے یہ چیزیں غلط بتائی ہیں، جیسے کہ مطلب کہ یہ بتایا جا رہا ہے بھی سورج روٹیٹ کرتا ہے، اور سورج ہر شام کے بعد اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور پھر واپس سر آپ آتا ذرا ہے. قرآن کی پہلے کوئی آیت پڑھ کے سنا دیں مجھے قرآن کی سورہ ناس سنا دیں ذرا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. چلے. اینی تھنگ اچھا، ایلس؟ سورج روٹیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کوئی ایک خاص میجر پوائنٹ نہیں ہے اسلام چھوڑنے کا، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی جلیبی بن سکتی ہے. تو وہ کون آپ سا کو میجر پوائنٹ ہے جس نے آپ کو چھوڑا، جس پہ آپ نے چھوڑا؟ میں بتا رہا ہوں. جی اللہ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں، ٹھیک. اوکے. ابھی قرآن میں آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو وہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہدایت کا رستہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس اب کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. پوری آیت پڑھ لینا. ہاں جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. اب ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ میں اس کو چاہوں جس کو چاہوں گمراہ کر دوں، جس کو چاہوں اپنے پاس رکھوں. یہی چیز اللہ ہوگی کب نا. تک رحمان ہے؟
اللہ رحمان ہے. کب تک؟ ابھی میری بات سن لے تھوڑی سی. جی جی. تو میری جب میں نے نا بچپن سے مجھے یہ سوال آتے رہتے تھے بھی ایسا کیوں ہے کہ وہ ہندو کیوں پیدا ہو گیا, وہ مسلمان کیوں پیدا ہو گیا. اگر اللہ چاہتا تو کیا اللہ سب کو مسلمان ہی پیدا کر سکتا تھا, یا پھر اگر وہ چاہتا وہ سب کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتا. یہاں سے میرے ڈاؤٹ شروع ہو گئے. اس کے بعد ہم جیسے جیسے مطلب کہ اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوتی گئیں. غالب صاحب کی بھی میں سنتا رہا ہوں ویڈیو, حارث سلطان کی بھی ویڈیو سنتا رہا ہوں. ابھی ہم اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ ہم مطلب کہ تقریباً مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ باہر ہی ہیں لیکن ہم مانتے ہیں اس سٹیج پہ. سر مطلب کہ آخری نیل ان دا کافن کیا ہے؟ کیا چیز ایسی ہے جو بھی آپ اسلام میں رکھی ہوئی ہے وہ بتا دیں. چلیں وہ چیزیں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں نا جو مطلب کہ ہمارے آگے آ جاتی ہیں, وہ صحیح بھی ہیں. مطلب کہ جیسے کہ کون سی؟ مطلب کہ مطلب اس کہ وقت ایک حدیث مجھے سنائی گئی تھی کہ یہ جو سیکس ہے نا, سیکس مطلب کہ سیکس سے مطلب کہ سیکس ہے آنے والے دور میں سیکس زیادہ ہوگا قیامت کے قریب. مطلب تو کہ جب ابھی لوگ زیادہ ہوں گے تو سیکس زیادہ ہوگا. ہاں ہاں, دوسری مطلب کہ بات یہ تو سمپل سی بات ہے, لوگ زیادہ ہوں گے تو ایک سیکس بھی تو زیادہ ہوگا. مطلب کہ اوہو آپ یہ نہیں لیکن سمجھ رہے. محمد اور اس کے ساتھی جتنا سیکس کرتے تھے اتنا تو ہم لوگ کوئی بھی نہیں کرتا. مطلب کہ آپ دیکھیں نا کہ علی جاتا ہے لوگوں کا خمس کا مال لینے کے لیے, اور مطلب کہ وہ آتا ہے رستے میں اور خمس کی لڑکیوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما لیتا ہے رستے میں ہی. مطلب کہ وہ ویٹ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر مطلب کہ دیکھیں کچھ لوگ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور محمد کہتا ہے نکاح المتا کر لو اور اپنے آپ کو کیسکریٹ نہ کرنا. مطلب کہ وہ لوگ زیادہ سیکس کر رہے تھے, ہم لوگ آج کل کم سیکس کرتے ہیں. مطلب کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنا سیکس کریں. مطلب کہ محمد کی یہ جو حدیث ہے وہ غلط ہے انفیکٹ, کہ آنے والے وقتوں میں زیادہ سیکس ہوگا. مطلب کہ آنے والے وقتوں میں کم سیکس ہو رہا ہے ان ریالٹی, کیونکہ مطلب کہ آج کل اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ مطلب کہ سیکس کے بارے میں سوچ سکیں. مطلب کہ اچھا آپ میری بات سنیں, جی آپ یہ میرے ایکسنٹ کا مذاق نہ اڑائیں. لا حول ہم ولا قوت الا باللہ. مجھے مطلب کہ بہت اچھا لگا. ارے کبھی کبھی اچھا لگ جاتا ہے بھائی. کبھی بروس صاحب دیکھیے, میں پنجابی ہوں, اگر میں پنجابی میں بات کر لوں تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اردو میں بات کرنا. چلیں یار آپ کو مطلب کہ بتا مجھے دیتا آپ کی اردو بہت اچھی لگ رہی ہے. مطلب کہ ہوں. اچھا چلے میں مطلب کہ ہی کہہ دیتا ہوں. اوکے. ٹھیک ہے, مطلب کہ تو آپ نے غلط انٹرپریٹ کر لیا میری چیز کو. انہوں نے مطلب کہ کہا آپ تھا, حدیث کا نمبر دیں سر, ابھی دیکھتے ہیں. یار میں نے سنی ہے, آپ ایسے نہ کہیں. ابھی مطلب کہ میں مطلب کہ ایسا نہ کرے. مطلب کہ جس وجہ سے آپ اسلام میں ابھی ہیں اس کا نمبر ہی نہیں پتا آپ کو. مطلب کہ نہیں وہ بات تو سنیں. ابھی میں جی جی. مطلب کہ کتاب تو نہیں کھول کے بیٹھا نا, ایسا تو نہیں ہے نا. مطلب کہ کچھ تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. چلیں اس حدیث کا میں نا کوڈ لے کے آؤں گا اگلی بار ایڈ کرنا ہے آپ نے. اور دوسری بات, انہوں نے کہا تھا بھائی قرآن میں آتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ, اس سے مطلب کہ محمد بیماریاں خود زنا پھیلتی کرتا ہیں. تھا. مطلب کہ او، محمد خود زنا کے قریب جاتا تھا. تو انہوں نے مطلب کہ ویسے محمد کہ نے جب غلام عورتوں کو پکڑ کے ان کو ڈنگی ڈنگی کرنے کے لیے لوگوں کو دیا تو مطلب کہ تو وہ تو زنا ہی ہے. مطلب کہ وہ پروسٹیوشن کس ایڈم طرح ہے؟ مطلب کہ سمجھے اس بات کو. سنیں آپ کو ایڈم آنسر دے رہا بھائی, ہوں. میری یہ بات آنسر دے نہیں رہا ہوں ہے. نا یار, سنیں آپ کو اسلام سے پورا پورا باہر نکالنا ہے. آنسر دے رہا ہوں. مطلب کہ دیکھیں کہ آپ نے ایک لڑکی کو مالک غنیمت کے طور پہ پکڑا. مطلب کہ آپ نے اس کے ساتھ 2 دن سیکس کیا, 3 دن سیکس کیا, یہ پھر آپ غلط نے ہے, مجھے مطلب کہ پتا ہے. آگے بھیج دیا, آگے کوئی اور کر رہا ہے. مطلب کہ جب آگے والے نے کر لیا تو مطلب کہ اس نے آگے بھیج دیا, وہ بھی کر رہا ہے. تو لڑکی تو رند گئی نا 6 7 8 مردوں کے درمیان میں. مطلب کہ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پارشل غلام ہے, پارشل غلام سمجھتے ہیں آپ؟ جی پتا ہے مجھے. اگر کوئی پارشل غلام ہے 4 بندوں کی, تو 4 بندے ایک ہی غلام لڑکی کے ساتھ باری باری سیکس کر رہے ہیں. مطلب کہ یہ تو پروسٹیوشن ہو گیا بھائی. اور لونڈی رکھنا یہ جو ہے, ہاں یہ ہاں تو میری بات نہیں تھی. انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دوروں میں مطلب کہ سیکس کے پاس نہ جاؤ, اس لیے کیونکہ اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں. ایس ٹی ڈیز ہم دیکھیں نا, تو ہرپیس. مطلب کہ ایس ٹی ڈی محمد کے زمانے میں بھی تھی نا. محمد نے جب کہا تھا کہ عورت کا پانی پیلا ہوتا جی ہے تو obviously جی وہ جی ایس ٹی ڈی کی وجہ سے ہی تھا. عورت کا پانی یہ اگر اس کو ایس ٹی ڈی کوئی نہ ہو تو وہ پیلا نہیں ہو سکتا. محمد کے پاس جتنی بھی عورتیں تھی جب ان کا پانی نکلتا تھا وہ پیلا نکلتا تھا. محمد نے کہا تھا مرد کا پانی ہوتا ہے چٹا اور تھک, اور عورت کا پانی ہوتا ہے پیلا اور تھن. ٹھیک ہے, تو جب وہ ریلی پیلے پانی کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد کے پاس جتنی بھی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ مطلب کہ وہ سیکس کرتا تھا, مطلب کہ وہ ساری ایس ٹی ڈی میں ملوث تھیں.
کیونکہ مطلب کہ محمد جو ہے وہ پارشل کمپینین شپ کو الاؤ کر رہا ہے. مطلب کہ آپ کو پارشل کمپینین شپ کا پتا؟ وہ جو شیئر ہوتی ہے لونڈی. ہاں صحیح بخاری میں بھی ہے, دکھاؤں آپ کو کہ نہیں پتا؟ مطلب کہ نہیں, آپ نے جو بات کی ہے نا کہ بس وغیرہ آتی تھی یلو کلر کی, پس نہیں آتی تھی. اس جب آپ جی جی ڈنگی ڈنگی فرماتے ہیں تو لڑکی کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے, مطلب کہ محمد کہتا تھا کہ عورت کا پانی پیلا ہے. میں آپ کو حدیث دکھاؤں؟ ہاں ہاں شیئر کریں پلیز. اوکے. یار یہ اتنی کامن بات آپ کو نہیں معلوم ہے, مطلب کہ ہم تو اس پہ تو 2 اسٹریم کر دیے ہیں, مطلب کہ اور کون سی بڑے کامن پیارے بات؟ بھائی ہیں آپ, مطلب کہ چلو آج دکھا دیتے, آج آپ کی علم میں اضافہ کریں گے ہم, ٹینشن نہ لے. آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. ہاں ہاں اس کے اوپر تو یار بڑا کام کیا ہوا ہم نے. ہاں 2 اسٹریم کی ہے, اور اس میں ایک سے ایک آئے تھے ایک دم. کدھر گیا یار؟ فری مائنڈ بھائی کہہ رہے ہیں انڈیا ٹی وی لائیو کے 2K ویورز, آج تک لائیو کے 4K ویورز, ساحل اینڈ ایڈم 4.1 کے. فری مائنڈ صاحب 4.1 نہیں بلکہ بیک اپ چینل اور یہ دونوں کا اگر آپ ملاؤ تو 4541 ایگزیکٹ لائیو ویورز ہمیں رات کے 1:04 پہ دیکھ رہے ہیں. اور بہت بہت سواگت ہے فری مائنڈ بھائی. اچھا یہ مطلب کہ یہ متینہ عثمان جو ہے, یہ دیکھو حدیث کی سند بھی بتانا ذرا چلر سیکر. متینہ نام سے تو مجھے مومنہ ہی لگ رہی ہے. انہیں کے متینہ اوپر جی آ میں نے جانا. آپ کو پہلے بھی میسج کیا تھا, آپ اوپر آئیے, آپ کو ہم حدیث کی سند متن سب چیز بتائیں گے. آپ ذرا اوپر تو آئیے مومنہ جی, آپ یہ سر اوپر آئیے, دیکھیے پیلا ہاں پانی نکلتا ہے آپ لوگوں کا یا وائٹ نکلتا ہے, ذرا دیکھیے. رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں پیلا نکلتا ہے. پہلے دیکھ لیں کہ سند اس کی صحیح ہے. اور بہت ساری ہیں ویسے حدیثیں, لیکن ابھی ایک دکھا رہا ہوں میں, ملٹیپل اور سرچ کر دیتا ہوں. میسنجر جی آف جی اللہ سیڈ the man's water is thick and white and the woman's water is thin and yellow. جنیرک اسٹیٹمنٹ دی ہے. whichever of them comes first the child will resemble that parent. Now اگر جی وومن کا واٹر تھن اینڈ یلو ہے نا, تو بائی ڈیفالٹ محمد نے جنیرک اسٹیٹمنٹ دی ہے وومنس کے بارے میں, تو بائی ڈیفالٹ محمد کے پاس جتنی بھی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ محمد نے ڈنگی ڈنگی فرمایا, کیونکہ محمد کو تبھی پتا لگنا ہے, محمد کو اچھا تبھی. اس کی آپ دوسری لائن پڑھیں نا, وہ تو جینیٹیکلی انکریکٹ ہو جائے گی. بالکل وہ بالکل, لیکن اس کو میں تو اس کو لے ہی نہیں نہ رہا ابھی یار. ابھی اس کو چھوڑ دے, جینیٹیکلی تو سب کچھ انکریکٹ ہے. محمد کو کون سا پتا تھا یار, خود سوچیں. محمد کو کب پتا تھا کہ جینیٹکس کسے کہتے ہیں, محمد کو کب پتا تھا سائنس کسے کہتے ہیں, محمد کو کب پتا تھا بایولوجی کسے کہتے ہیں. تو میں جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کو تو لے ہی نہیں رہا. میں تو ابھی جو اچھا آپ آپ مجھے کا مدعا صرف وہ والا پارٹ بتا رہا ہوں کہ حدیث بتا, میں کسی اور کو بھی سناؤں گا, یہ نا میرا دوست ہے اس کو بتاؤں گا. سر 200 ملٹیپل ہے. سنن نسائی. ٹھیک ہے سنن ٹھیک ہے. نسائی یہ 200 شاید لے لیں. مسلم میں بھی ہے, مسلم مشکات میں سے بھی اپن نے اٹھائے میں تھے. دے رہا ہوں, مشکات المصابی 433 434, سنن ابن ماجہ ٹھیک. 601, صحیح مسلم 311 اچھا اینڈ صحیح صحیح مسلم کی مسلم بتائیں 311. 315A. ہاں 31135A اینڈ ملٹیپل ٹھیک. ادر جگہوں پہ ہے یار. میرا مطلب ہے یہ متفق علیہ ہے. اگر آپ مشکات مصابی دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیز متفق علیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں مولوی کو جانتا ہوں, اس کے بعد میں جاؤں گا اس کی بینڈ میں جاؤں گا, یہ حدیث ماشاء لے کے جاؤں اللہ. گا. اوکے یہ لے کے کیونکہ جائیے یہ آپ. جینیٹیکلی ایک بلنڈر ہے بھائی, جس اوبویسلی, کا لیکن ابھی جو آپ بس دیکھیں, چارج. ابھی ہاں ہاں. یار اس کو چھوڑ دیں, وہ آپ لے گیا. جو آپ کی بات ہے کیا اس پہ کلیئر ہو گیا کہ محمد اور اس کے ساتھی مختلف عورتوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماتے تھے, جس کی وجہ سے وہاں پہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز تھیں, لیکن اس زمانے میں ایس ٹی ڈیز کا علم کسی کو نہیں تھا, ان کے پاس نالج نہیں تھا ایس ٹی ڈیز کا. میں ٹھیک ہے نا. بھی وہ ایسا ہو کہ وہ بتانے سے بھی ڈرتے ہوں کہ کسی کو نہیں شک نہ ہو بھائی جائے کوئی. یار, یہ ایس ٹی ڈی کے بارے میں انفارمیشن ہی آپ کو میں 14 یا 15 سینچری کے اندر مل رہی ہے, یا بلکہ اس سے بھی لیٹ مل رہی ہے, مجھے یاد نہیں, مجھے پڑھنا پڑے گا. اس سے پہلے ایس ٹی ڈیز کا پتہ ہی کسی کو نہیں تھا کہ ایس ٹی ڈی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کوئی ڈیزیز ہے, اس کا علم ہی نہیں تھا. they could not comprehend کہ اس سے بھی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے. تو بھائی سائنس نے اس کا نام دیا ایس ٹی ڈی. اب مسئلے کیا کرتے ہیں, ایک آدھی حدیث پکڑیں گے اور اس کے اوپر سائنس تھوپ دیں گے, لیکن جب ہم اس ایریا کو کمپلیٹ ایکسپلور کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ محمد کی جنیرک سٹیٹمنٹ اسی وجہ سے تھی کہ محمد اور اس کے ساتھی اتنی زیادہ
مکس سیکس میں ملوث تھے کہ ایس ٹی ڈیز تھی محمد کی تمام عورتوں کو جن کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی فرماتا تھا. اور اتنی اسی زیادہ وجہ وہ سے مکس بچے سیکس بھی نہیں ملوث ہوئے. تھے. یہ تو بات ہے نا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نا عائشہ 9 سال کی تھی, ٹھیک ہے, جی 9 سال کی عائشہ کے ساتھ جب محمد نے فرسٹ ٹائم ڈنگی ڈنگی کیا ہوگا تب اس کے اندر سے کچھ نکلا نہیں ہوگا بیچاری کے ساتھ سوائے خون کے, کیونکہ اوبویسلی اتنی چھوٹی تھی اور محمد اتنا بڑا تھا, تو محمد نے جب عائشہ کے ساتھ کیا ہوگا تو اس کا خون ہی نکلا ہوگا بیچاری کا, اور کچھ نہیں نکلا ہوگا. لیکن محمد کے چونکہ پرائیویٹ پارٹ کے اندر ایکس ٹی ڈی اتنا تھا, اتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی فرما چکا تھا کہ فرسٹ ٹائم میں ہی اس نے اس کے اندر ڈیزیز ڈال دی تھی. لہذا نیکسٹ ٹائم میں بھی جتنی دفعہ اس نے کیا عائشہ کے اندر سے پیلا ہی نکلا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیزیز ڈال رہا ہے, وہ ٹرانسمیٹر ہے, ہی از دا ٹرانسمیٹر آف ڈیزیز. ورنہ محمد جنیرک سٹیٹمنٹ کبھی نہ دیتا کہ وومن کا ڈسچارج جو ہے وہ تھن اینڈ یلو ہے, بیکاز اٹ از ناٹ یلو ان ایسنس. اگر وہ کلین فیمیل ہے تو اس کا وائٹ ہوئے گا, ٹرانسپیرنٹ بیسیکلی, یو نو, ناٹ وائٹ, اچھا ٹرانسپیرنٹ. آپ نے ایک بات کی تھی کہ بھئی سائنس کو فٹ کر دیتے ہیں, یہ بات میں مانتا ہوں بھئی ہر جگہ نا سائنس کو فٹ کر دیتے ہیں. دوسری بات, ایک اور حدیث میں ڈاؤٹ تھا, وہ حدیث تھی کہ عرب کے بدو اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے, یہ بڑی حدیث سنائی جاتی ہے, اس کا یار کیا دیکھیں ہے؟ بات سنیں, آپ کو دیکھیں محمد کو یہ تو پتا تھا نا کہ ایجپٹ کے اندر اونچی اونچی عمارتیں ہیں. محمد کو یہ بھی پتا یس تھا کہ یس یس محمد کو یہ بھی پتا تھا کہ یس. جیروسلم میں اونچی اونچی عمارتیں ہیں. تو محمد نے کہہ دیا کہ یار کچھ وقت آئے گا جب ہم بدو جو ہیں وہ بھی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. واٹس دا بگ ڈیل؟ لائک میں ایک پنڈ میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, گاؤں میں رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ شہر کے اندر اونچی اونچی عمارتیں ہیں. میں کہوں یار ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا علاقہ بھی شہر بن جائے گا اور ہم بھی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. یہ پروفیسی ہے, دس از بلشٹ بھائی. obviously eventually you can't do that. like that's not a big deal. یا تو ہو کہ اونچی اونچی عمارتیں اس زمانے میں ہوں ہی نہ. like اگر آپ بیبلونین ایرا دیکھیں تو 10-10 15-15 منزلہ عمارتیں. بیبلونین ٹاور, how big is that, you know. تو محمد نیو رومن امپائر کے ٹاورز, ایگزیکٹلی. so he knew big buildings are there. اس کو پتا تھا big buildings ہیں, تو اس کو پتا تھا کہ یار ہم لوگ غریب خیموں میں رہتے ہیں سالے, کل کو جب ہم جزیہ لے لے کے اٹیک کر کر کے مال اکٹھا کریں گے تو ہم بھی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. That's not a big deal. How is it a prophecy? یہ میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں نا, پھر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی آپ جواب یہ دینا دیکھو. نا, آپ نے آرگومنٹ یہاں سے لیا نا, یہ آرگومنٹ آپ رکھیے گا ادھر. اچھا, میں نے دوسری چیز بھی نوٹڈ کی ہے کہ قرآن میں جو سائنٹسٹ کے کوسموس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ساری وہ ہیں جو ویزیبل آئی سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں, صرف وہی ہیں. تو پھر بات ختم ہوگی نا, پھر اس میں آپ مجھے حجت تو نہیں دے رہے, تو آپ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. تو بھائی پھر اسلام چھوڑ دینا میری جان. اب کیا رہ ابھی گیا؟ دیکھتے ہیں, ابھی اب اسٹڈی دیکھیں کر رہے ہیں آپ نے بھی تھوڑی سی اور. بیٹھے بیٹھے اسلام کا رام نام ستیہ کر دیا, ٹھیک ہے, آپ نے بلکہ کر کے آپ نے اسے اس کی چتا کو لے جا کے شمشان گھاٹ میں آگ بھی لگا دی. تو بھائی پھر اب کیا رہ گیا ہے؟ ختم ہو گیا, پھر چھوڑیں یار, پیچھے کیا ہے؟ ابھی تھوڑی سی اور دیکھیں گے ہم ان کا. چلیں اور اجت دے دیں, ابھی ختم کریں نا. چتا کو آگ لگا دی, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ راکھ کو پکڑے, اسے بہانا ہی ہے نا, چلے آئیں پکڑتے ہیں اس راکھ کو, پکڑتے ہیں. کیا بچا پیچھے وہ بتائیں. کچھ دن پہلے ایک اسٹڈی گزری تھی میرے فیس بک پہ, میں نے پڑھا تھا پیج پہ. ہاں وہ راکھ پکڑ انہوں رہے نے ہیں, کہا آپ تھا پکڑیں, فیس بک کا انہوں نے پیج پڑھ کہا رہے ہیں اب آپ واقعی میں راکھ پکڑ رہے ہیں. بہترین فیس بک کا پیج. ناؤ ٹیل می واٹ ہیپن آن دی فیس بک پیج. ارے اس پہ یار سائنٹیفک ریسرچ چھپی تھی. انہوں نے کہا الحمدللہ, تھا کون سی؟ کہ مکھی کا ایک پر جو شکار نہیں! اور دوسرے پر پہ وہ بیماری ہے. اچھا چلیں سنیں. ہائے یا اللہ, پلیز ہمارے بھائیوں کو عقل دے دے کہ جب یہ سائنٹیفک پیپر پڑھا کریں تو ایک دفعہ اسے ویریفائی کیا کریں. سر کیلیفورنیا کے اندر ایک مسلمان سائنسدان ہے جس نے ایک آرٹیکل چھوڑا ہے وداؤٹ اینی پیئر ریویو, وداؤٹ اینی ویریفیکیشن, کہ اسلام کی بیس کے اوپر اس نے ایک آرٹیکل چھاپ دیا ہے جس میں اس نے یہ بات بولی ہے جس کو وہ بار بار چھاپتے ہیں. اور یہ آرٹیکل تقریباً 8-9 سال پہلے کا آیا ہوا.
उस आर्टिकल का ना तो कोई पीयर रिव्यू वेरिफिकेशन है, ना कोई मेडिकल वेरिफिकेशन है। उस बंदे ने क्लेम किया है कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं बता रहा हूं कि एक फलानी नस्ल की मक्खी है जिसके पर में बीमारी है और उसी पर के अंदर वो है शिफा भी है। उसकी वेरिफिकेशन कहीं नहीं है, उसकी पीयर रिव्यू कहीं नहीं है, उस आर्टिकल को किसी ने ऑथेंटिक साइंटिफिक क्लेम का दर्जा किसी ने नहीं दिया है। इट्स अ सिंगल वन पर्सन स्टेटमेंट जिसके 4 पेज हैं आर्टिकल के, और वो 4 पेजेस आज तक चल रहे हैं 8 साल से। उसके ऊपर हजारों लोगों ने, हजारों मेडिकल एक्सपर्ट्स ने लिख दिया हुआ है, क्योंकि ये इतना रिव्यू किया गया वेस्ट के अंदर, बिकॉज इट वाज एन इंग्लिश आर्टिकल, इतना रिव्यू किया गया वेस्ट के अंदर कि उसको हजारों लोगों ने बोल दिया भाई ये बकवास है, इससे बड़ी बकवास दुनिया में कभी नहीं हो सकती। और उसको आप मान के बैठ रहे हैं। भाई प्लीज थोड़ा सा अच्छा मुद्दा लेके आए, आप एक पढ़े लिखे भाई हैं, थोड़ा सा तो वैल्यू का मुद्दा लेके आए ना यार, ऐसे तो ना करें यार, ऐसे तो नहीं ना आप इस्लाम को बचा सकते जी। अच्छा, एक मेरा और मतलब कि सवाल जो जहन में आता रहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो काला जादू करता है। एक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, काला जादू। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर यूनिवर्स में मतलब के अर्थ पे कोई ना कोई मतलब कि काला नेगेटिव जादू तो मैं चीज, भी कर सकता हूँ, आपको पता? वो तो आप कर सकते हैं, बात सुने। अगर कोई ना कोई मतलब कि मैं कर सकता हूँ काला जादू। नेगेटिव पावर है, और मतलब शैतान वगैरह उसने मुझे बताया कैसा है, तो उसके मुकाबिल वर्सेस, क्योंकि यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए कोई मतलब कि पाकज़ात भी होनी चाहिए, या फिर कोई पॉजिटिव चीज भी तो वो होनी चाहिए। पाकज़ात अल्लाह तो नहीं ना हो सकती? अभी तो हमने साबित किया ना वो अल्लाह नहीं है, तो अल्लाह तो वो नेगेटिव पावर है ना। ये तो फाइनल हो गया ना कि अल्लाह वो नेगेटिव पावर है। वो पाकज़ात कौन है बकौल आपके, वो हम देख लेते हैं, लेकिन अल्लाह तो नहीं है ना। इस पे तो एग्री कर गए ना आप? पॉजिटिव चीज है ना, मतलब कोई ना कोई तो है। मतलब के नेगेटिव है तो पॉजिटिव होएगी, लेकिन वो अल्लाह तो नहीं है ना। पहले अल्लाह को तो देख लिया ना कि वो नेगेटिव ही है। नहीं, मैं अल्लाह से इनकार नहीं करूंगा। ओके, तो देन वेयर इज द प्रॉब्लम? अब क्या रहेगा पीछे अल्लाह से इनकारी करने के लिए? वो बताएं पहले। देखिए, जब तक आप अल्लाह को नहीं छोड़ते हैं ना, आगे जाने का फायदा कोई नहीं। हम्म जब तक अल्लाह को चले नहीं सर, देखते। मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको ना थोड़ा सा मक्खी दिखाएं। मैं अपनी एक वीडियो प्रमोशन करने लगा हूं यहाँ पे आपको अल्लाह दिखाते हैं साहिल दिखा दूं? मेरी वीडियो है, यस यस। कॉमेडी नाइट्स विद एडम सीकर। आवाज नहीं आ रही एडम साहब? आवाज नहीं आ रही? नहीं, ओ क्या मुझे ही नहीं आ रही सिर्फ? नहीं, मेरे ख्याल नहीं, में नहीं आ रही होगी। वो पता मैंने लग डिफरेंट गया था। तरीके से शेयर हर कर दिया। एक सेकंड, हर नहीं नहीं, लाइक अब टच दोबारा का। आते हैं, अब दोबारा ठीक आते ठीक हैं। ए यार, ये बड़ा मजेदार है, जरा शो मजेदार है, चेक करें। जी। मक्खी गिर जाए तो इसे डुबो के निकालते हो या खाना फेंक देते हो? पहले ये बता। नहीं, हम डुबो के निकालते हैं। पड़ों को डुबोते हैं, उसके पैरों को भी। अरे यार, मक्खी होती कितनी, जब डुबोते तो पूरी डूब जाती है वो। तो पैर तो उसके टट्टी के ऊपर भी चले होते हैं। हो सकता है ना भाई। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, तो पैर तो टट्टी के ऊपर भी चले होते हैं। मक्खी को टट्टी पे बैठे देखा कभी? हाँ, बिल्कुल देखा है। तो मक्खी टट्टी के ऊपर बैठने के बाद उड़ी और आपके पीने वाले पानी के अंदर गिर गई। अब अब ये आपने सब उस तो टट्टी वाले पैरों वाली मक्खी को पूरे का पूरा डुबो दिया। आपने कहा जहाँ जहाँ पे टट्टी है मेरे पानी में अच्छे तरीके से लग जाए। अब ये जो पहली बात तो ये है कि ऐसा तो अपने साथ कभी हुआ नहीं। दूसरी बात ये सही क्या है मतलब कि ऐसा नहीं गलत हुआ है। यार? ये कितना डिस्कस्टिंग सी गेम डाल दिया आपने। अभी आपने कहा हाँ मैं डुबोता हूँ, अभी आप कहते हो नहीं डुबोता। तो मतलब डुबोता का पहले मतलब मेरा बिलीव है। अब मुझे कैसे क्या पता लगे, कैसे पता लगेगा कि तुम पहले सच बोल रहे थे कि अब सच बोल रहे हो? भाई ऐसा है कि मेरा बिलीव है उस पे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। नहीं नहीं, अभी तुमने अगर बोला होगा तो लाइव मैं डुबा रिकॉर्डिंग, दूंगा। तुमने रिकॉर्डिंग में अभी बोला है कि मैं ऐसा करता हूँ। तुमने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा करूंगा। मक्खी गिर जाए तो इसे डुबो के निकालते हो या खाना फेंक देते हो? पहले ये बता दो। नहीं, हम डुबो के निकालते हैं। अम्ब रिकॉर्ड
یہ ایسے یہ ایک اور بات یہاں پہ دیکھیے گا. چلے کافی ہو گیا, مزہ آیا کہ نہیں آیا یہ بتائیں. یہ تو بہت مزے والی بات ہے. اچھا ابھی آپ اسی کو ایکسپلین کر رہے تھے, ابھی آپ اسی کو مان رہے تھے کہ مکی کے ایک بھر میں شفا ہے. ہاں کیونکہ وہ نا اس کو مطلب کہ گلوبلائز اور اس کو سیلیبریٹ بہت کیا جاتا ہے نا ادھر میں مطلب کہ پاکستان میں. آپ ڈبوتے ہیں نا, پھر اس کا مطلب ہے ڈبویا کبھی. میں نہیں ڈبویا کبھی, گندی لگتی مجھے تو. تو سر پھر یہی بات ہے نا سر, دیکھیں محمد کی ساری باتیں. اچھا میں اچھا آپ کو پتا ہے کہ اس کا ایک اور بھی تھا, اب وہ ہاتھ چٹانے والی بات بھی ہے اس کے اندر, اسی ویڈیو کے اندر آگے نا ہاتھ چٹانے کی بات ہے. آپ نے کبھی ہاتھ چٹوائے کس سے؟ کھانا کھانے کے بعد اپنے دوستوں یاروں سے, بہنوں بھائیوں سے؟ کس سے؟ نہیں بھائی ہم تو دھوتے ہیں صابن سے. نہیں مگر محمد نے کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہاتھ نہ دھوئے جب تک ہاں وہ کسی سے چٹوا نہ لے. آپ کیوں نہیں چٹواتے؟ یہ تو آپ سائنٹیفکلی کو دیکھا, بہت ارے آپ بیکٹیریاز کی ہوتے آواز ہیں بہت خراب ہو لوگوں گئی یار. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑی مزیدار بات, یہ اسی ویڈیو کے اندر ہے. تھوڑا سا آج انجوائے کامیڈی نائٹ جو ہے نا ہم ساحل کی اسٹریم میں بنا لیتے ہیں. ساحل کی اسٹریم میں کامیڈی نائٹ, چیک دس آؤٹ. ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسا کروں گا بھی. یار مجھے ایک اور بات بتا, کھانا کھا رہے لا, کیا کھا رہا ہے؟ اوکے کھا رہے لاؤ, کھانا کھا رہے لاؤ, ٹھیک ہے. کھا رہے لاؤ. تیرا دوست بھی کھانا کھا رہے لا, وہ بھی کھا رہے لا ہے, ٹھیک ہے. تو بھی کھا رہے لا, وہ بھی کھا رہے لا, کھا رہے لے, دونوں کھا رہے لے, ہم لوگ دونوں کھانا کھا رہے لیو, ٹھیک ہے. اوکے. اب کھانا ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. کھانا. اب اس کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد کھانے کے آداب کیا ہیں پتا ہے تمہیں؟ جب کھانا ختم کر لو تو کیا کرو؟ تو کھانا ختم ہونے کے بعد ہاتھ دھونے جانا ہے اور کیا دعا پڑھنی ہے. نہیں آپ کے نبی نے یہ نہیں کہا. آپ کے نبی نے کہا کھانا کھانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ یا تو خود ان کو چاٹو یا اب کسی سے چٹواؤ. دھونے نہیں ہے, یا چاٹنا ہے یا چٹوانا ہے. چاٹنے کا تو پتا ہے, چٹوانے کا آج پہلی بار سن رہا ہوں. لاہور اب میں تو روز چاٹتا ہوں. لاہور والا قوت الا باللہ. آپ نے کبھی کسی سے چٹوائے نہیں؟ مجھے یہ پتا ہی نہیں تھا, آج ہی پتا چلا ہے. اور مکھی والا پہلے کھانا کھایا اس کے بعد چٹوائے بھی نہیں. دیکھو ہم سے یہ نبی پاک صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاٹے یا کسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ پوچھے, ہاتھ نہیں دھونے چٹوانے سے پہلے. یہ صحیح حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے؟ سر ضعیف حدیث ہے, صحیح بخاری کی سب سے ضعیف حدیث ہے. اب مجھے بتاؤ اپنے ہاتھ کس سے چٹواتے اور کس کس کے ہاتھ تم نے چاٹے ہیں؟ صحیح بخاری کی ضعیف حدیث ہے. جی صحیح بخاری کی ضعیف حدیث ہے. تو ضعیف کو آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ ضعیف کو یار دیکھیں یہاں پہ ایک اور بڑی گیم ہے, ضعیف کا کیوں لے کے آتے دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو stupid it is. بس پریم صحیح بخاری کی صحیح حدیث نہیں ہوتی ڈنگر. when you eat do not wipe your hands. جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے ہاتھ مت دھو. till کب تک مت نہ دھو؟ you have licked it جب تک تم نے اسے چاٹ نہیں لیا, اور somebody else یا تم نے کسی اور سے اپنے ہاتھ نہیں چٹوا لیے. یہ دیکھو کتنی حدیثیں ہیں اس کے اوپر, یہ دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں. یہ دیکھو ذرا, مشکات 4166. اچھا یہ کہہ رہے ہیں صحیح متفق علیہ. متفقہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ, سب کے ایگریمنٹ کے ساتھ صحیح ہے. متفقہ علیہ. تو سر آپ کب سے شروع کر رہے ہیں نبی پاک کی یہ سنت کہ ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نے پہلے ہاتھ چٹوانے ہیں کسی سے؟ نہیں ایسا تو بالکل نہیں کریں گے. تو سر کریں نا سر, محمد صاحب نے کہا کریں, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ متفقہ علیہ حدیث ہے بھائی. اچھا یہ ایسی باتیں نا مطلب کہ جو ہے حدیثیں ہوتی ہیں, ایسی حدیثیں میں لے کے جاتا ہوں کبھی نا کسی مولوی کے پاس, تو وہ کہہ دیتا ہے ضعیف حدیث ہے. اور صحیح ایک حدیث بخاری اور کی ہے تھی, بھائی, صحیح بخاری کی متفقہ علیہ حدیث ابھی آپ کو دکھایا, صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے, ساتوں کتب کے اندر ایڈم بھائی متفقہ علیہ. بات سنیں, سنائیں. ایک جس حدیث پہ سب سے پہلا میرا ڈاؤٹ کیا تھا نا, ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا بھئی تین چیزوں میں بیڈ لک ہے, ایک ہے گھر, ایک ہے گھوڑا اور ایک ہے عورت. تب میرا دماغ میں آیا زر تھا زمین اور مکان نہیں, بیڈ لک نہیں ہے. زر زمین اور مکان جو ہے وہ مسلمان کی سب سے بڑی وہ ہے آزمائش ہے. نہیں اس میں بیڈ لک لکھا تھا, میں وہ لے غلط کے آؤں گا حدیث ہے, حدیث کو. وہ غلط حدیث ہے. یہ دیکھیں بڑی ابھی مزاق بھی کی کھانا کھا کے ہاتھ کو چاٹا ہوں میں. دوست کے کیوں نہیں چاٹے؟ سب اپنا اپنا چاٹ رہے ہیں نا, چٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. جب بھی آپ کا دوست کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے جائے اسے فوراً روکنا. ارے رک 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 میرے دوست رک, میں نے انگلیاں دے, میں نے چاٹنی ہے پہلے. ان کو انگلیاں بھی چٹنا, ایک ایک انگلی اس کی چاٹنا. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ نبی نے چاٹنے کے علاوہ چٹوانے کا کیوں کہا ہے, یہ بتا پہلے. اپنے ہاتھ تو چلو بندہ چاٹ لے, چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ سینس فیل ہوتی ہے کہ یار اپنے ہی ہے نا, انہی ہاتھوں سے کھایا. اس زمانے میں چھری کانٹے تو ہوتے نہیں تھے,
انہیں ہاتھوں سے کھایا تھا یار وہ ہاتھ چلو چاٹ بھی لیں گے. یہ دوسرے کے چٹوانے کی گیم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھ خود چاٹ لو, چٹوانے سے اچھا ہے کہ چاٹ لو. اور had it licked by somebody else. یار کسی سے پہلے مکھی تم نے اپنے کھانے میں ڈبو دی ٹٹی والی, اس کے بعد تم نے اپنے ہاتھ کسی سے ڈٹوائے. واہ کیا بات ہے یار تمہارے. یار ویسے تم نے وہ اگر آپ اس طرح دیکھو گے نا, کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ہاتھ چاٹ رہا ہے, فل گے نہیں لگے گا, انگلیاں چاٹ رہا ہے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, فل گے مول نہیں لگے گا. お前はもう死んでいる。何 کیوں جا رہے ہو بھائی؟ تمہاری ماں کا تمہارے بھائی ہم نے آپ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھ ارے یہ پھٹ کون گیا تھا اتنا؟ یہ پھٹ گیا تھا ایڈم ساحل. مزہ listen, آیا, I اینڈ بھی دکھا دوں, بڑا مزیدار اینڈ ہے اس کا. بات سنے my phone battery is about to dead. I will come with that حدیث again, وہ بیڈ لک والی, اور اس پہ میں ریسرچ بھی کروں گا. آپ نے جو حدیث بتائی ہے, یہ جو ہاتھ چاٹنے والی ہے, یہ اس کا نمبر بتا دیں مجھے پلیز. سر یہ بہت جگہ ہے, یہ میری ویڈیوز لے لیں, اس کے اندر میں نے ساری دکھائی ہوئی ہیں. متفق مطلب کہ آپ یہ اسٹریم میں ابھی جو ہے وہ شو کیا تھا نا, مطلب کہ آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اچھا میں وہاں سے کر لوں گا. مطلب کہ آپ میرے کامیڈی نائٹس ہے, کامیڈی نائٹس کا پارٹ 12 ہے, یہ میں آپ کو یہ ڈال دیتا ہوں. کامیڈی نائٹس پارٹ 12 یہ میں نے لائیو کے اندر بھی ڈال دی ہے میری ایڈم سیکر اردو چینل کے اوپر. کامیڈی نائٹس پارٹ 12 کے نام سے ویڈیو ہے, اور یہ میں نے ادھر بھی رکھ دی ہے, اپنا پرائیویٹ چیٹ کے اندر بھی ڈال دی ہے, اور لائیو چیٹ کے اندر بھی ڈال دی ہے. کامیڈی نائٹس ود ایڈم سیکر پارٹ 12. میری ویڈیو آپ کامیڈی نائٹس میں نہ ڈال دینا پلیز. نہیں سر, آپ کی ویڈیو نے اتنی کامیڈی کی نہیں سر, آپ نے تو سوال جو آپ وہی کامیڈی وہی تھی نا جو میں نے دکھائی ہے آپ کو. ہاں میں وہ حدیث ڈھونڈوں گا بیڈ لک والی, اور یہ حدیث میں لے کے جاؤں گا ایک ملا کے پاس. سر میجر آرگیومنٹ لے کے آئیے گا کبھی, ٹھیک ہے, جس پہ آپ اسلام چھوڑ سکیں یا اسلام میں رہ سکیں. ٹھیک, گڈ بائے. گڈ بائے. چلو یار تھوڑی ابو حمزہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ابو حمزہ صاحب. جی ساحل بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر مومن ہیں آپ؟ جی مومن. کوئی سورہ ذرا سنا سکتے ہیں؟ جی ضرور سنائیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ فاتحہ آتا ہے؟ جی سنائیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. تو تبھی بھی مومن ہے یا نکلنے کا ارادہ ہے؟ وہی کنفیوز ہو گیا ساحل بھائی. ارے کیا یار, یہ سب چھوڑنے کی کگار پہ آ گئے ایڈم اچھا صاحب. ساحل بھائی یار, یہ جو کتار پہ آئے ہوئے چھوڑتے کیوں نہیں, مجھے یہ مسئلہ ہے ساحل. آدم بھائی کتار پہ آئے ہوئے لیکن چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ آدم بھائی آپ سے ایک سوال ہے, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاند کی روشنی بوروڈ ہے, یا پھر فرعون کے بارے میں, تو وہ سب چاند کی چیزیں روشنی کیسے صحیح ہو باروڈ ہے؟ جاتی؟ دکھائیے مجھے چاند کی روشنی باروڈ ہے. لائک وہ آتا ہے نا اللہ تو عربک قرآن ورڈ ہے میں جس کہتا ہے کہ چاند نور ہے. اللہ تو کہتا ہے چاند نور ہے. آپ ٹرانسلیشنز میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹرانسلیشنز میں جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن جو ہے وہ چاند کی روشنی کو کہتا ہے کہ چاند میں نور ہے. چیپٹر نمبر 71 ورس نمبر 16 کیا کہتا ہے اللہ؟ اور چاند جس کے اندر نور ہے, دیر از نور. تو بھائی آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں یار, کیا میں بغیر دکھائے بات کر رہا ہوں یار. یہ تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈنگر. اچھا آدم بھائی مطلب جیسے اللہ تعالیٰ مطلب جو پلانٹ ارتھ یار کے بارے میں یہ فرماتا دیکھیں, ہے. پہلے اس کی بات کریں گے, پہلے اس کی بات. واجہ اوکے. القمر فی ہن نورن, جس کے اندر فی ہن نورن, اینڈ میڈ مور دیر ان, یہ ریفلیکٹڈ, منہ سے گالی نکلنے لگی تھی, بریکٹ میں ہے, نہیں لکھا ہوا اس کے اندر, دیر ان لائٹ القمر فی ہن نورن. تو بھائی یہ تو ختم ہو گئی گیم, یہی پہ ختم ہو گئی. اسٹرانومی ختم, سائنس ختم. اب آپ مجھے کوئی دوسرا آرگومنٹ ہی نہیں دیں اس کے بارے میں, کیونکہ اس آیت سے نہیں گیم ایکچولی ختم ہو گئی. ذاکر نے, اچھا نہیں آدم بھائی, ذاکر نے اسپیچ میں دیکھا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ بوروڈ کچھ میننگ آتا ہے, مطلب تیرا کسی آیت کو بارود کوٹ فی کر کے ہن بولا تھا. لکھیا ہے, فی ہن
یہ کیا ہے فیہن؟ ہاں اس کے لیے میں یہ ایک بول رہا تھا ایڈم کہ اگر بوروڈ لائٹ لیتے ہو تو ان نہیں آئے گا، آن آئے گا یا اپون آئے گا. چاند پر ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. مگر یہاں پہ فیہن ہے، دیر ان، اس کے اندر. آپ ذاکر نالائق مجھے دے اس میں کیسا اچھا آدم ریفلیکٹڈ بھائی، لائٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا ایک اور سوال ہے ایسے کہ ارتھ کا جو شیپ کے بارے میں ذکر ہے قرآن پہ، وہ جو دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں. یار دیکھو ہاں ارتھ کا شیپ پہ بھی چلے جاتے ہیں، دہاہا پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دہاہا کو آپ جو مرضی کرتے رہو، ٹھیک ہے. دہاہا کہتے ہیں اسپریڈ آؤٹ کو، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کو اب اس نے شتر مرغ کا انڈا بنا دیا ہے، تو وہ ایک اسٹوپڈ گیم ہے، لیکن چلو بعد کی گیم ہے. آئی ڈونٹ کیئر. اگر ایک جگہ پہ اللہ نے چاند کے اندر سے نون نکال دیا ہے تو گیم ختم ہو گئی نا. اب آپ چاہے شتر مرغ کا انڈا بناؤ چاہے نہ بناؤ، تمام ارلی اسکالرز نے اس کو شتر مرغ کا انڈا نہیں بنایا. نمبر 1. نمبر 2، ارلی اسکالرز تو یہ کہتے ہیں زمین ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے اندر ویل ہے، ویل کے اوپر زمین ہے، ویل کے نیچے پتھر ہے، پتھر ایک فرشتے کے اوپر ہے، اور فرشتہ کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا. ابے سالو اتنا کچھ بتا دیا تھا، نیچے والی چیز بھی بتائے تھے. نہیں فرشتہ کس کے اوپر ہے یہ نہیں پتا ہمیں. تو یار یہ جو 7 آسمان ہے کیسے ایک دوسرے کے اوپر ہے، اور ہر آسمان کے درمیان میں کتنی دیر کا فاصلہ ہے؟ 5000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. That's it. That's the end of the earth. End of the whole world. تو بھائی، اور جو 5000 سال کی مسافت ہے ہر زمین سے آسمان کے درمیان میں، امیجن جو ستارے ہیں وہ نیئرسٹ آسمان کے اندر ہیں، تو 5000 سال کی مسافت پہ سارے ستارے ہیں. تو اگر آپ ارلی اسکالرز پہ جاتے ہیں اور محمد کی حدیثیں جن کو کوٹ کرتے ہیں ارلی اسکالر، جن کو آج کل آپ کے لوگ اسے ضعیف ماننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آبویسلی یہ ایک اسٹوپڈیٹی بات ہے، لیکن آبویسلی ہمارے کچھ مسلمان ہیں جو آج بھی اس چیز کو مانتے ہیں. پیچھے ہمارے پاس مسلمان آئے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ بات کی تھی اور انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا تھا. تو بھائی ذاکر نالائق سے بڑا جھوٹا مکار 2 نمبر دوغلا انسان کوئی دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا، ہاں سوائے محمد کے. محمد کے بعد دوسرا یہ ہے ذاکر نالائق جاہل. تو بھائی وہ میرے ساتھ بات ہی نہ کریں. آپ نے جو پہلی بات دی تھی وہ ختم ہو گئی. اب جو دوسری گیم ہے وہ گیم ہے، اس کو آپ جس طرح مرضی گھمویڑ لیں، ادروائز تو نہیں ہے. آئی ایم سوری، ایسا ہی ہے. آئی ایم سوری، آپ کو میں نے بہت جلدی سارا کچھ بتا دیا. نہیں صحیح ہے. مطلب ایک ڈاؤٹ ہے، مطلب من کرتا ہے چھوڑنے کا، پھر کرتا ہے کہ اگر ہوگا اللہ تو پھر کیا ہوگا. الحمدللہ چھوڑ دینا. اچھا یہ آدم بھائی، جو فرعون کا جو ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہاں پہ ایک سمندر کے نیچے اس کو مطلب جما کے رکھا تھا عبرت کے لیے، پھر بعد میں مطلب گروپ آف سائنٹسٹ نے کھوجا، تو اس کا کیا ریالٹی ہے؟ کیا مطلب یہ کون سا فرعون ہے؟ مطلب وہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کون پہ سا جو، فرعون؟ کس نے کہا کہ یہ وہ والا فرعون ہے جو موسیٰ والا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ پتہ نہیں، مطلب دیکھیں سمپل سی سن کے بات آیا. کرتا ہوں میں آپ کو، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا فرعون. اللہ نے موسیٰ والے کو فرعون کر دیا. کون سا فرعون بھائی؟ وہاں پہ تو بہت سارے فیروز تھے. فیرو کا مطلب ہے کنگ. فیرو کا مطلب ہے کنگ، رائٹ؟ جی وہ ایوری تو ون واز لقب اے ہے. فیرو. ایوری ون واز اے فیرو. ہر کوئی فیرو تھا. ایوری ون واز اے فیرو. اور قرآن کے اندر تو یہ آتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ پانی میں نہیں ڈوبا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اسے مار دیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال چھوڑے اس چیز کو، چلو ڈوب بھی گیا تھا، لیٹس سے کہ وہ ڈوب بھی گیا تھا. ڈز اٹ میٹر کون سے والا ڈوبا تھا؟ کون سے والا فیرو ڈوبا تھا؟ فرعون پتہ ہی نہیں اللہ کو. اللہ نے فرعون کہہ دیا. فرعون کیا ہے؟ اور آل فرعون بھی کہہ دیا. فرعون کی آل، فرعون کی آل کیسے ہوتی ہے؟ کنگ کی آل. آل فرعون کیسے بن گیا؟ اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق فرعون ایک نام ہے. قرآن کے مطابق فرعون ایک نام ہے، حالانکہ وہ جو فرعون تھا وہ رمزی تھا، ٹھیک ہے؟ اور ہر فرعون کے نام تھے اپنے. فرعون کہتے ہیں اس زمانے کے ایجپشن کنگ کو، ایجپشن کنگ کو فرعون کہا جاتا تھا. ٹائٹل ہے یہ. تو ٹائٹل کی آل نہیں ہوتی، آل کسی انسان کی ہوتی ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ آل فرعون لکھا ہوا ہے. دیٹ از بی ایس. اللہ نیور نیو اباؤٹ دیٹ. اوپر سے اللہ نے ڈیوڈ کو چین مل بھی دے دی. ڈیوڈ کے زمانے میں چین مل تھی ہی نہیں. چین مل ڈیوڈ کے تقریباً 250-300 سال کے بعد ایجاد ہو رہی ہے. 300 سالوں کے بعد ایجاد ہوئی. اللہ نے قرآن میں ڈیوڈ کو چین مل بھی دی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈیوڈ کو لوہا نرم کر دیا اور وہ اس کی کڑیاں بنا کے اپنے لیے بختر بناتا تھا. تو اللہ نے ڈیوڈ کو چین مل بھی دے دی ہے. ہسٹوریکلی دس از بلشٹ. فرعون ہسٹوریکلی بلشٹ.
बिकॉज आले फिरौन है ही नहीं, अल्लाह को पता ही नहीं है. मैंगो मोहम्मद को नहीं पता था, तो अल्लाह को कैसे पता हो सकता था? क्योंकि मोहम्मद ही अल्लाह है, शक्तिमान ही गंगाधर है. तो dude, you need to understand कि जब आप इनको हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ेंगे, none of the stories fit in anything, क्योंकि ये चोरी का माल है. इट इज ए चोरी का माल. तो चोरी का माल में जब मोहम्मद ने अपनी गेम डालने की कोशिश की, हिस्टोरिकली खराब कर दी. डेविड के जमाने में चेन मिलती ही नहीं, उसको चेन मिल पिला दी अल्लाह ने. सामरी जादूगर उस जमाने में था ही नहीं. सामरी जादूगर जिस जमाने में अल्लाह मियां ने रख दिया सामरी को, उससे तकरीबन 600 साल के बाद आ रहा है. अल्लाह ने उसको मूसा के जमाने में डाल दिया. अच्छा, फिर लोग कहते नहीं ये सामरी जादूगर नहीं है, सिंगुलर नहीं है, हम इसको प्लूरल में लेंगे. तो समैरियंस भी नहीं थे उस जमाने में. अगर आप प्लूरल के अंदर लेते हैं, हालांकि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, लेकिन अगर आप प्लूरल में भी लेते हैं, समैरियंस लेते हैं, समैरियंस भी नहीं थे उस जमाने में. दे आर कमिंग मच लेटर. सामरी इज कमिंग मच लेटर. तो हिस्टोरिकली कोई भी पीस ऑफ पजल जो है कुरान की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बैठता ही नहीं है. बाय द वे, ये वाली चीजें मैंने अभी उर्दू स्ट्रीम में नहीं की, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आप चूंकि शायद पढ़ के आए हुए हैं. ये मैंने इंग्लिश स्ट्रीम में सारा बताया हुआ है. उर्दू स्ट्रीम में अभी तक मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे नहीं गया कुरान के. तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं शायद उनको समझ नहीं लग रही होगी कि मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप शायद पढ़े हुए हैं इस मामले में. हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग अभी हिस्टोरिकली इतना इन चीजों को उन्होंने नहीं देखा हुआ. तो मैंने अभी तक ये चीजें उर्दू स्ट्रीम में नहीं खोली हुई, ये मैंने इंग्लिश स्ट्रीम में की हुई है. बाय द वे, FYI. आदम भाई, एक और सवाल जैसे कि ये आता है जहन में कि जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह को, उनको मतलब उनके ऊपर मिट्टी हराम है, लाइक मतलब वो मिट्टी नहीं बनते हैं, ठीक है. तो कुछ नहीं, मतलब कुरान में तो नहीं है, मतलब ये तो हदीस में है जहां तक मुझे पता है. जी हदीस में तो एटलीस्ट मतलब बिलीव है इस्लाम का. तो कुरान में ना कहे, हदीस के ना. जी सॉरी. तो ये मतलब इस्लाम में है ऐसा. तो चले फिर मुझे बताएं कि मूसा की कब्र कहाँ है. मैंने निकाल के देखना है कि मूसा सही है आज तक. मोहम्मद की कब्र तो हमें पता है कहाँ है. चले वहां से हम एक्सरे विजन के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं. उन्होंने उस चले कोई और अल्ट्रासाउंड विजन के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं मोहम्मद की अंदर लाश वैसी की वैसी ही है. कैन वी डू दैट? हाउ कैन आई प्रूव इट? मैं कैसे इसको प्रूव करूं? मैंने मोहम्मद को देखना है. मैंने ईसा की तो चलो कब्र ही नहीं है, वो तो ईसा को तो अल्लाह ने एज इट इज ऊपर उठा लिया था, राइट. मूसा को दिखा दो, डेविड को दिखा दो, दाऊद को, इब्राहिम को दिखा दो. भाई ये इतने पुराने पुराने नाम ले लिए मोहम्मद ने. मोहम्मद को इनके अंब का नहीं पता था, ठीक है. तो इनमें से किसी एक की लाशा दिखा दो ना मुझे कि मैं देख सकूं कि यार ये वही है और इसको मट्टी ने कुछ नहीं खाया, आज तक वैसी की वैसी पड़ी है. कोई एक लाशा तो दिखाओ ना. चलो अली का लाशा दिखा दो. अली भी तो अल्लाह का प्यारा है ना. लाइक अगर देखिए आदम भाई, अगर ऐसा हो सकता है कि जन्नतुल बकी के पास जाके कोई ड्रोन के थ्रू एक्सरे पेनिट्रेशन करके अगर हड्डी के बारे में भी देख ले कि वैसा ही ढांचा रखा हुआ है. जन्नतुल बकी में तो इतने लोग जल चुके हैं अब जिसकी इंतहा कोई नहीं, और वो इतनी दफा मसमार कर चुके हैं उसको कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, ठीक है. यही तो गेम है. आपके लोगों ने इतना मसमार किया. जन्नतुल बकी में एक्सरे विजन के जरिए वेरीफाई करा दो. चलो लेट्स डू इट. जन्नतुल बकी में हम जाते हैं और एक्सरे विजन से इन मोटरों के जरिए हम निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी कार्बन डेट करेंगे कि क्या 1400 साल पुरानी इसमें कोई एक भी हड्डी है. लेट्स सी दैट. और अगर ये प्रूव हो जाए कि जन्नतुल बकी में 1400 साल पुरानी कोई एक भी हड्डी निकल आती है, चलो मानते हैं. फिर एक हड्डी को तो निकाल दो ना 14 साल पुरानी. अभी आपने कहा कि अल्लाह उनकी बॉडी को कुछ नहीं कहता. मैं कह रहा हूं बॉडी गल गई, मांस गल गया, हड्डी को निकालो, उसकी कार्बन डेट कर दो 14 साल पुरानी. जाओ हड्डी को निकालो और उस हड्डी की कार्बन डेट कर दो, क्योंकि बॉडी तो नहीं मिलने लगी आपको. तो अल्लाह का ये जो हदीस है ये तो खराब हो गई है वैसे ही. तो बॉडी को निकाल के 14 साल पुरानी साबित कर दो. चलो लेट्स डू दैट. कैन वी डू इट? आप तो मोहम्मद की कब्र को नहीं कर सकते. चलो आपके पास इमाम हुसैन की कब्र है, उसको कर दो. इमाम हसन की कब्र है, उसको कर दो. किसी को तो कर दो यार. गिव मी वन प्रूफ ऑफ दिस. लाइक मतलब रिसेंटली पाकिस्तान में किसी का शायद मतलब कोई वली अल्लाह का मतलब यार आई डोंट केयर. पाकिस्तान में सारी 2 नंबरियां होती हैं. वली उल्लाह, ये उल्लाह, फलाना उल्लाह, फलाना उल्लाह, ये सब 2 नंबरी हैं. उसकी बात नहीं करो. जो मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद में से दिखाओ ना कोई. ये 2 नंबरी है भाई. मैं किसी भी टॉम डिक एंड हैरी की कब्र खोद के वहां पे कोई और बंदा घुसेड़ के कह दूं ये देखा माशाल्लाह कितना जबरदस्त सुभान अल्लाह दाढ़ी वाला बंदा यहां से निकला है. दिस इज बुलशिट. मुझे वो नहीं बताओ. 2 नंबरियां हैं ये. दीज आर बुलशिट्स. 2 नंबरियां.
اچھا لائک آدم بھائی جیسے ایک اور سوال ہے لائک جیسے معراج کا واقعہ جو ہوتا ہے تو اس سے ہمیں مطلب جیسے معراج کہ کے جو واقعے کو پروفٹ دیکھا کس نے؟ کسی ایک نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نہیں لائک جیسے مطلب شاہد آپ نے کون ہے جو اس کا؟ فرما شاہد کون ہے جی شاہد مطلب اس کا اس مطلب کا کیا ہوتا ہے گواہی دینے شاہد؟ والا کون ہے؟ جی مطلب یہ تو ہمیں مطلب ہمارے نبی نے بتایا اس چیز وہی کو میں کہہ اور رہا ہوں، جو میں کہتا حدیث ہوں آج میں کہتا ہوں کل میرے پاس ایک کتا آیا، رات کو میرے پاس ایک کتا آیا، بہت بڑا کتا تھا، اتنا بڑا کتا تھا کہ میں اس کے اوپر بیٹھا، وہ جب ایک چھلانگ لیتا تھا تو 500 دنوں کی مسافت طے کر لیتا تھا، اس کے پر بھی تھے، میں اس کے اوپر بیٹھا، وہ مجھے سیدھا امریکہ لے گیا۔ امریکہ میں نے نیو یارک کا ٹاور دیکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاور تھا نیو یارک کا، وہ جو لڑکی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں مشل ہے، میں نے وہ دیکھی، وہ اس کے بعد میں نے اس مشل کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھی، اور پھر میں کتے پہ بیٹھا اور وہ کتا مجھے آسمان کی طرف لے گیا، اور میں دیکھا چاند ستارے مون ان سب کے اوپر سے چلتا گیا، اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا، پہلا آسمان کراس ہوا، دوسرا آسمان کراس ہوا، تیسرا آسمان کراس ہوا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور میں اوپر پہنچ گیا۔ وہاں پہ ایک قلعہ تھا، میں نے اس قلعے کا دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میرے ساتھ جو کتا تھا، اس کتے کے ساتھ ایک کتا چلانے والا تھا، وہ کتا چلانے والے نے کہا یہ آیا ہے حضرت آدم سیکر جو نبی ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا اس کو پرمیشن ہے اندر آنے کی؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ دروازہ کھلا، میں کتا لے کے اندر داخل ہوا، وہاں پہ مجھے ساحل نظر آیا، وہاں پہ مجھے ساحل کا ایک دوست ہے وہ نظر نہیں آیا، آدم بھائی میں نے ان جیسے کے کہ ساتھ آپ بات چیت کی، پھر میں اور اوپر گیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اب اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، مانو گے؟ نہیں میرا وہ پوائنٹ نہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لائک جب انہوں نے جب پورا اسٹوری بتایا تو اس سے مطلب جیسے ٹائم کا ریلیٹو ہونا، اندر ڈیمینشن میں جانا، اس طرح ڈوڈ کے مطلب ثبوت another ملتے ہیں۔ dimension ٹائم ریلیٹڈ بلشٹ ہے نا، دیکھا کس نے؟ پروو کس نے کیا؟ وہ ٹائم تھیوری ایم نہیں سی نہیں اصل اسکوئر میں وہ تو آج آ رہا ہے نا بھائی، ہوں کس ہوں نے دیکھا؟ ہو واز دا سیکنڈ پرسن جس نے سارا کچھ دیکھا؟ نہیں کیا لیکن اسی پہ کوئی تو بندہ ایمان لانا تھا؟ ہے نا، لائک مطلب جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں اندھ مطلب وشواسی نا بھائی، بلائنڈ فیتھ جی نا، جی وہ تو آئے گا ہی نا، لائک مطلب جیسے مطلب یہ ہے نا کہ 80% اگر مطلب اگر دیٹس دا ہول تھنگ۔ 100% لسن صحیح ہے۔ لسن لیٹ می ٹیل یو ہوں سمتھنگ، لیٹ می ٹیل یو ہوں سمتھنگ۔ عیسیٰ کو صلیب چڑھایا گیا، لوگوں نے دیکھا، دیکھا، انہوں نے لکھا، اللہ نے آگے کہہ دیا نہیں صلیب چڑھایا ہی نہیں۔ کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ لوگوں نے دیکھا تو اللہ نے کہا ہم نے شبیہ بنا دی تھی اس کی، وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، ہم نے تو شبہ کریٹ کیا تھا، کیونکہ تم سب نے دیکھ لیا تھا نا، اس لیے ہم نے شبہ کریٹ کر دیا تھا۔ اب دیکھو اللہ جو ہے نا اتنی بڑی بڑی بونگیاں مارتا ہے کہ آپ کو اس بونگی کے اندر ہی گھسیڑ کے رکھتا ہے، اندھ وشواسی۔ دیکھو اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے، کیا کھوتے کے اوپر سواری کر سکتے ہو آپ؟ وہ بھی ٹائم آپ موو کر سکتے ہو کھوتے کے اوپر نہیں بیٹھ نہیں کے؟ تھنک اباؤٹ نہیں اٹ، نہیں کین یو ایکچولی نہیں ڈو نہیں دیٹ؟ نہیں ایکچولی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اندر ڈیمینشن میں پاسبل ہے نا، جیسے مارول کی یار مطلب موویز جیری وغیرہ کون مرضی میں سا ڈائمینشن اللہ ہے ڈیمینشن؟ کون، جی یعنی کہ مطلب یا ڈوڈ اندر ڈائمینشن، دس ڈائمینشن، دیٹ ڈائمینشن، ہاں کھوتے یہ کے چورن اوپر چپاٹا ہے۔ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کھوتا نہیں اب دیکھیں ڈونکی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ مطلب کسی ڈائمینشن میں شیر کتے کی طرح آواز نکال دو۔ ارے یار لیکن کم آن وہ مین، دس از ڈیمینشن تو بلشٹ نا۔ نہیں نہیں، ایک منٹ ایڈم صاحب، اس میں اصل میں یہ مولانا لوگ بونگی مارتے ہیں، وہ گئے تھے تو دنیا سے نا، تو جب تک دوسرے ڈیمینشن میں تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کوئی دوسرے ڈیمینشن میں گئے تھے، تو جب تک دوسرے ڈیمینشن میں نہیں پہنچے تھے کھوتا کیسے اڑ سکتا میرے بھائی؟ تھوڑا ایگزیکٹلی غور و کھوتا، فکر کرو، کھوتا کھوتا موو کیسے بھی نہیں اڑ کر سکتا سکتا۔ وہ ڈومینشن میں گئے تک؟ اور وہ ایک پوائنٹ کے بعد جو تمہارا آکسیجن لیول ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ کیا کیا؟ وہ تو یہی والا ڈومینشن ہے، ڈیمینشن ہے۔ نہیں نہیں مطلب اس سے مطلب آتا ہے نا کہ جبریل اسلام آگے مطلب جو آپ وسلم کے سینہ چاک کر کے کیمسٹری چینج کرتے ہیں تو مے تو بی وہ بھی تو سم وہ بھی تو بونگی ہے، بنا کسی، آپ دیکھو بنا کسی اینستھیسیا کے، اور آپ جو ہے کسی کا سینہ جو ہے پھاڑ دے رہے ہیں، اندر سے دل نکال دے رہے، یہ سب کیا ہے یہ بونگی؟ نہیں مطلب دیکھیے ایسا ہے کہ جب وہ آدم کو بنا سکتے ہیں تو پھر بھی اوپن سرجری تو اس کے لیے تو مطلب بھائی آسانی کی اندھ بات ہے۔ وشواس کی تو کوئی سیما ہی نہیں ہوتی نا، پھر تو تم بھی ہوا میں اڑ سکتے ہو، اڑو جا کے پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ مارو سوچ کے کہ ہم بھی اڑ سکتے ہیں۔ یار ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے یہ ایک سب سے بڑی بونگیاں ہیں،
ٹھیک ہے, دس از دی اٹموسٹ بونگیا ان دی ہسٹری آف بونگیا. بائی دا وے, آپ نے سپر چیٹ سامنے رکھا ہوا ہے, نو جیزس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے بھائی. جیزس کا ایگزسٹنس کا ایویڈنس آپ کو رومنس دیتے ہیں, گریکس دیتے ہیں, جوز دیتے ہیں, اور سب دیتے ہیں. ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کو خدا مانو, پروفٹ مانو, کچھ بھی مانو, ڈز ناٹ میٹر, لیکن اس کا ایویڈنس یہ ہسٹوری ہے جو کہ پڑھی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو محمد کا آپ کو آؤٹ آف اسلام کوئی ایویڈنس نہیں ملتا, لیکن ایک بندہ ہے جو جیزس نامی تھا, اس کی کروسیفیکیشن ہوئی, یہ تو رومن ہسٹورین کے اندر لکھا ہوا ہے, گریک ہسٹورینز لکھ رہے ہیں, ہر ہسٹورین لکھ رہا ہے. اور ایون آج کل کے جو ماڈرن آرکیولوجسٹ ہیں, جو کہ ایتھیس ایگنوسٹک ہیں, جو کہ بائبل کو نہیں مانتے اور جیزس کو خدا بھی نہیں مانتے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس بندے کی ایگزسٹنس ضرور تھی, باقی کسی چیز کو مانے یا نہ مانے, تو اس بندے کی ایگزسٹنس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. تو لہٰذا جنہوں نے بھی سپر چیٹ دیا 40 روپے کی, انہیں تو اس سے ریسرچ کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. ابو حمزہ صاحب ابھی بھی نکلے خیال. اصل میں دیکھو یہ ابو حمزہ صاحب اور بروس وین صاحب کا کیا حال ہے ذرا میں بتاتا ہوں, ایک منٹ, تھوڑا سا کامیڈی بھی ہو جائے گی, رکو, پھر ایڈم صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ اصل میں ان کا یہ حال ہے, یہ اسلام سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیے. اسکرین دکھ رہا ہے ایڈم؟ بالکل دکھ رہا ہے جی, بالکل دکھ رہا. اوکے, یہ اسلام سے نکلنا چاہتے ہیں دونوں ہمارے بھائی, ٹھیک ہے, یہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پکڑ لیا اسلام نے, لٹکے ہوئے بیچارے. یہ دیکھو یہ کتنے زبردست طریقے سے اسلام ان کو جکڑ کے رکھا ہے, یہ دیکھو.